سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. آج ہم نے ایک حوالے سے کہہ لیں ناول موضوع کو چنا ہے، مگر اس میں تمام موضوعات آ جائیں گے. آج میں بات کروں گا کہ جو سوشل میڈیا پہ ہماری جو زندگی ہے، جو ہماری سیاسی زندگی ہے، جو ہمارے سیاسی اعمال ہیں، اس پہ سوشل میڈیا کیسے کمنٹ کر رہا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نہ صرف کچھ لوگ اسے منہ زور گھوڑا سمجھتے ہیں، مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات اپوزیشن میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی، اسمبلی میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی، میں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کر سکتا، ہمارے مصلحتوں نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں یا اور کوئی کنسیڈریشنز ہیں، تو وہ یہ مگر ایک جو اور بات ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں. کیا میں 2-3 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک تو تصویر ہمارے تراب صاحب آپ کو دکھائیں گے ابھی، ایک PIA کی. مگر ایک چیز جو میں نے آج میڈیا پر پڑھی وہ یہ تھی، ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے 50 کروڑ کی بدعنوانی کی ہے، مجھے بتایا جائے کہ میرے پلی بارگین پہ کیا اخراجات آئیں گے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا ہم ایک لافنگ سٹاک بن گئے ہیں؟ ہم ایک مذاق بن چکے ہیں؟ ہم جب جو کورٹ تک جا کے کہتے ہیں کہ کیا رسیدیں مانگتے ہیں آپ ہم سے، بھائی یہ غاروں کے زمانے کی ڈیل تھی ہماری کیا آئیڈینٹی بن رہی ہے؟ اور جو آئیڈینٹی آج سوشل میڈیا ہمارا دکھا رہا ہے، کیا یہی وہ آئینہ ہے؟ اس میں ہمیں اپنی شکل پہچان لینی چاہیے، یا یہ کیا سلسلہ ہے، یا یہ کہانی کہاں تک جائے گی؟ ہم کس طرح کی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے مہمان تعارف کروا دوں، افتخار احمد صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، میڈیا سے پرانا تعلق. جناب جان اچکزئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اور ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شوکت بسرا صاحب. تھینک یو ویری مچ. مگر افتخار احمد صاحب، چونکہ میڈیا آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا رہا ہے اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہی شکل ہے ہماری؟ ہم اسی طرح نظر آتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا تصویر دکھا رہا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا میں جہاں تک سیاسی طنز ہے وہ تو کافی حد تک حقیقت سے قریب ہے، لیکن سوشل میڈیا میں یہ مشکل آ گئی ہے کہ یہ بھی سیاسی پارٹیوں کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے، اس کا بہت سا حصہ، اور وہ اپنی مرضی پھر تھوپنا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے. اور دوسرا اس میں ذاتیات کو بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے میں خلاف ہوں. ہر آدمی کو اپنا فلسفہ دینے کا حق ہے اور اس کو بتانا چاہیے کہ سائیوال جانے کا رستہ اگر زیر بحث ہے تو آپ کے نزدیک سائیوال کس رستے سے جا سکتا ہے اور میرے نزدیک کیا رستہ ہوگا. ٹرین پہ جانا ہے، کوئی کہے گا نہیں میں نے بس پہ جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے کار پہ جانا ہے، کوئی کہے گا نہیں میں شارٹ کٹ لے رہا ہوں، سائیکل پہ جا رہا ہوں. یہ ڈیبیٹ تو اچھی ہے، لیکن اب اس ڈیبیٹ کو اگر ہم ذاتیات پہ لے آئیں اور ہم اس کا اس حد تک اچھا، ایک آپ سے ہی سوال ہے، کوفت ہونے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں افتخار بھائی. 2 انسٹنسز دیتا ہوں آپ کو جو آج میں نے کوٹ کی ہے. ایک ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تصویر طیارے کی جس پہ لکھا ہوا ہے صدقہ دیا جا رہا ہے، اور جو ماں کی دعا جنت کی ہوا، جس طرح بسوں میں لکھا ہوتا تھا سوار ہونے سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لیں. یہ بھی جو ایک تو یہ ذاتی نجی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں نے کوٹ کیا کہ 50 کروڑ میں نے چوری کی ہے، ایک آدمی سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے، کتنے اخراجات آئیں گے پلی بارگین میں؟ یہ تو ذاتی بات نہیں ہے. یہ جو ایکسپریشن آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں دیکھو ایسے نہ کریں. میں نے پہلے کہا کہ سیاسی طنز ہو رہا ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ اس طریقے، بلکہ اس سے بہت اچھا باز کا طنز ہوتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے لوگوں کی ذہانت کے اوپر کہ کس انداز سے وہ سیاسی معاملات پر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں. بہت ہی قابل تعریف ہے رویہ، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بنا لیے ہیں، بہت بڑا مس یوز. اچھا، پھر اس میں ذاتیات تک آ گئے. میں کہ بالکل ڈیبیٹ دیکھیں، جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، ڈائیلاگ ہے، وہ ہے تھیسز اینڈ اینٹی تھیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھو سیاستدان ہی کر رہے ہیں، یہ سیاستدان ہی خراب کر رہے ہیں پھر جو انہوں نے اپنی سائٹس بنائی ہوئی ہیں. دیکھو یہ تھیسز ہے نا کہ میں بھی بہت حیران ہوا جب میں نے صبح لال لہو دیکھا اس کے اوپر بہتا ہوا بکروں کا، اور قریب ایک طیارہ کھڑا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں. پھر اس کا جس دوست نے یہ آپ نے مجھے بتایا ابھی بنایا کارٹون دیکھ رہے ہوں گے، اظہار کیا ہے، وہ بالکل اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، درست اظہار کیا ہے. اچھا آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شوکت بسرا صاحب، کیا ہم واقعی لافنگ سٹاک اور ایک مذاق بن گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ اور ایک اور بات جو بڑی افتخار احمد صاحب نے، جو قوم ہے اس کی ذہانت جھلکتی ہے،
وہ رائٹ اینڈ رانگ جانتی ہے. اس کا مذاق, اس کا طنز جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ نہ صرف آئینہ ہے بلکہ شاید میرے منہ پہ ایک تماچا بھی ہے اگر میں اس سسٹم کا حصہ ہوں. تو کیا کہیں گے؟ کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, آزاد ہے اور ضرورت سے زیادہ آزاد ہے, اور آزادی تو خیر ملنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اس کا دوسرا جو اینگل ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے جو ابھی فوٹیج دکھائی ہیں, کیا دکھائی ہیں؟ پی آئی اے کے طیارے کی, نیب کی ڈیل کی. آپ نے ابھی وہ نہیں دکھائی جس کے اندر عدلیہ کے متعلق کس قسم کے اشتہارات چلائے گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اگر آپ دکھا دیں اچھا اس کے ریزنز کیا ہیں. افتخار صاحب کا مجھے بہت احترام ہے, بہت سینئر ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. تمام اداروں کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے, تمام اداروں کو اس طرح مذاق بنا دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو یہ آپ اس کو طنز نہ یہ نہ کہیں کہ مذاق ہے اور وہ غیر سنجیدہ گفتگو ہے. جو بات آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی دکھانے سے گھبراتا ہے, جو آپ کی خاص طور پہ پی ٹی وی تو کبھی بھی نہیں دکھائے گا, پرنٹ میڈیا میں وہ چیزیں نہیں آتی, پھر لوگ ان کو الیکٹرانک سوشل میڈیا پہ لے جاتے ہیں. میری بات سنیے گا, آپ سے سوال ہے سر, میری ایک بات سنیے. دیکھیں پچھلے دنوں وہ چرچل نے کہا تھا نا کہ جب فوجیوں نے گھیر لیا, اس نے کہا یہ بتاؤ عدالتیں ہماری انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم جنگ ہار نہیں سکتے ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پہ غریب کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور ہے, طاقتور کے لیے اور ہے, میاں صاحب کے لیے اور ہے, پیپلز پارٹی کے لیے اور ہے. اسی طرح یہ پی آئی اے کا آپ نے بات شروع کی نا, بھائی ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے. میں آپ سے سوال کروں, جب آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ سوال نہیں کرتے کہ نیپرا کو کیوں ڈیزالو کر دیا, عملی طور پر کیوں کر دیا, 92 کا قانون آپ نے کیوں بنایا, جو مرضی چوری کرو باہر لے جاؤ اندر لے آؤ, جو کئی ٹریلین ڈالرز کی چوری جہاں جو پراپرٹی میں چھپی ہوئی ہے اس کے لیے آپ ایک بنا دو ایمنیسٹی اسکیم. آپ بات نہیں کرتے تو سوشل میڈیا تو کرے گا. بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, ہم میں لاکھ برائیاں ہوں گی, ہم نہیں کہتے ہم فرشتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جب بھی میاں صاحبان کی حکومت آتی ہے اس طرح کے قوانین بنتے ہیں اور اس طرح کے آپ پلی بارگین والا سلسلہ یہ دیکھیں نا, وہ آپ بلوچستان کا سیکٹری اربہ کی کرپشن کر گیا. اس نے کہا کیا کیا اس کے اوپر بتائیے, اس کے اوپر خورشید شاہ صاحب نے ایڈجسٹمنٹ موشن دیا. 30 کو تو شاید لیڈر آپ کے واپس جا رہے ہیں, سنیے کہیں نہیں جا رہے. یہ بھی دیکھیں نا, پہلے ہمیں کہا جاتا تھا آپ کے لیڈر جو ہے وہ خبر چھپ گئی. اب افتخار بھائی ایک منٹ ذرا, کہا گیا کہ زرداری صاحب نے معاہدہ کیا ہے, زرداری صاحب واپس نہیں آئیں گے, زرداری صاحب ملک سے بھاگ گئے ہیں. میرے خیال میں ان اینکرز کو تو معافی مانگنی چاہیے اور ان سیاسی جماعتوں کو معافی مانگنی چاہیے. اور نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں. ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھاگنا نہیں سیکھا, وہ نہیں جا رہے نا, اور نہیں جا رہے, بات آگے اپنی مرضی سے آئیں گے, اپنی مرضی سے بات ختم ہوگی نا. آپ کہہ رہے 30 دسمبر کو نہیں جا رہے, آپ نے کہہ دیا کسی صورت بھی نہیں جا رہے. اچھا جی دیکھیں بسر صاحب آپ نے بسر صاحب آپ نے بلا وجہ یہ تاثر دیا کہ شاید میں کوئی غیر اصولی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ سوشل نہیں پلیز سوشل میڈیا پہ جو یہ طنز ہے, میں نے اس کو طنز کہا ہے کیونکہ مجھے یہ لفظ اور کوئی مناسب محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ کارٹون ہے جو کارٹون ہے وہ بھی طنز ہوتا ہے, لیکن اس کارٹون کے اندر اتنی کاٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ایسا میسج ہوتا ہے جو بڑے بڑے لیڈروں کے گھنٹوں کی تقاریر سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ جو عوام کا جو شعور ہے اور عوام جس انداز سے تنقید کر رہے ہیں معاملات پہ, وہ بہت خوبصورت ہے. میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا رویہ ہے اپنا میڈیا کو استعمال کرنے کا, میں اس کے خلاف ہوں. جی بڑی ویلڈ بات کی آپ نے, صحیح بات کی. ڈاکٹر صاحب جی آپ نے جو ان کو بھی سنا, مگر میں پھر اسی سوال پہ آؤں گا کہ میڈیا تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا طنز کرتا ہے, کاٹ ہے, مگر جو سنگین مذاق اس قوم کے ساتھ اس کی اپنی لیڈرشپ کر رہی ہے عملی اقدامات کی صورت میں, اس کو تبدیل کر رہی ہے ایک اکنامک ڈکٹیٹرشپ میں. اگر آپ دیکھیں ریگولیٹری ادارے ختم کر رہے ہیں, ہم ایسے قوانین بنا رہے ہیں کہ چور کو ہاتھ نہ پڑ سکے, اگر اس نے چوری کر لی ہے اس کے پیسے کو سفید کر دو, پلی بارگین کر لو, اس کو ایمنیسٹی دے دو. یہ کتنا خوفناک مذاق ہے. کیا ہم دنیا میں مذاق بن گئے ہیں؟ بالکل ہم مذاق بنے ہوئے, میرا اس کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہم مذاق نہیں بنے تو یہ ہماری ایک خام خیالی ہے, اس وجہ سے کہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پاناما لیکس کی ہی بات آپ لے لیں. تو جب پاناما لیکس آیا تو پوری دنیا میں ہمارے
پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک مشہوری ہوئی کہ جی دے ہیو ڈن منی لانڈرنگ، ان کی آف شور کمپنیز ہیں، ان کے پاس اربوں کی باہر پراپرٹیز ہیں. یہ بات تو آپ کے سامنے ہی ہوئی، تو پہلے تو بدنامی وہاں سے شروع ہوئی ہماری. اب آ گیا مسئلہ جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں، کل بھی ہم نے اس کے اوپر ایز اے پروفیشنل فورم، آپ کو پتہ ہے آئی ایم لوکنگ آفٹر دا انصاف پروفیشنل فورم، ہم نے اس پہ بات پہ پروٹیسٹ کی کہ آپ کے جو ریگولیٹری ادارے ہیں آپ ان کو کس طرح ماتحت کر سکتے ہیں. اٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. کلاز 154 کے آپ نے مخالف یہ کام کر کے اور ان اداروں کو آپ لے آئے ہیں ان کی منسٹریز کے نیچے. تو آپ یہ بتائیے کہ جن اداروں نے ان کو ریگولیٹ کرنا تھا آپ نے ان کے ماتحت کر کے اس کا مطلب ریگولیشن ختم کر دی ہے. تو اسی طریقے سے ہے. میں ایک سمپل اگزامپل کوٹ کرتی ہوں اور میرا خیال ہے آپ سارے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ایک اسٹیچوری باڈی ہے، ہماری ریگولیٹری باڈی ہے. آپ اسے اٹھا کے اور ہیلتھ منسٹری کے نیچے کر دیجیے. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ریگولیٹ کر سکے گی نا. وہ تو اٹس اے ریگولیٹری اتھارٹی وچ از لوکنگ آفٹر آل دا میڈیکل کالجز پورے پاکستان میں. اس کے گریجویٹس جو لوگ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کی ڈگریوں کو ویریفائی کرنا، یہ سارا کام کرتی ہے. آپ ریگولیٹری اتھارٹیز آر اتھارٹیز جو بیسکلی بنائی اس مقصد کے لیے گئی ہیں تاکہ آپ مانیٹر کر سکیں کہ کیا حالات جو ہیں اس منسٹری کے ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. آپ نے بجائے یہ کرنے کے کہ ان ان کو مزید مضبوط ایک سیکنڈ ایک اور میں آپ کو بات کیوں ہوا یہ سب کچھ شور اس وجہ سے مچا کہ پہلے تو نیپرا نے چیلنج کر دیا. نیپرا نے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مٹیاری لاہور کی جو لائن ہے نہیں جی اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں یہ سوال کہہ دیا منسٹری کے کہ آپ نے نندی پور پروجیکٹ جو 6 مہینے سے کیوں بند پڑا ہوا ہے جب آپ نے اس پہ اربوں روپے ابھی تک تقریباً 67 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. جب نیپرا نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کی ہماری پوچھ گچھ ہوتی رہی تو پھر تو ہم ویسے رسانی صاحب کو تو سزا ہوگی ہے نا. اچھا اب دوسری بات آ گئی جی رسانی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. ویسے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک بندہ جس نے بلوچستان جیسے صوبے کے سارے ہی پیسے لوٹ لیے، مطلب آپ دیکھیں نا اربوں میں اس نے کیے سارے ہی پیسے لوٹ لیے. میں پاناما سے شروع کیا تھا. یہ پگڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے ڈاکٹر صاحب، میں پھر آؤں گا مگر میں ایک بات کرتا چلوں. یہ بدنصیب جو ہے جس میں اتنی دولت ہے کہ اس پہ تیر رہا ہے، جس میں دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں پہ نہیں ہے، جس کے نیچے گیس کے خزانے ہیں اور اوپر چھوٹی بچیاں لکڑیاں ڈھونڈ کے آگ جلانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو ان پہ خرچ ہونے تھے اور اس کا کیا ہوا. بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افتخار بھائی، کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ آپ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ نے پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں اور بڑی سٹرگل بھی آپ نے کی ہے. آپ نے مارشل لاؤ میں اور ادھر ادھر، تو یہ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ساری اس طرح سے چلنا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز ختم کر دی جانی ہیں، ایک آٹوکریسی اکنامک آٹوکریسی بن جائے گی، تو آپ تو پولیس کے ڈنڈوں کے سامنے قطن کھڑے نہ ہوتے رہے جوانی میں. پھر تو افتخار صاحب دیکھیں بات یہ ہے قاضی صاحب، جب ہم لوگوں نے یہ کوشش کی، میں اکیلا تو نہیں تھا، ہماری پوری ایک نسل تھی جس نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئے اور پاکستان کے جو حقیقی حاکم ہیں عوام، ہم ان کی خدمت کر سکیں، ان کو روزگار دے سکیں، ان کو صحت دے سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں. اس لیے ہم نے ایسی پالیسیوں کی حمایت کی جس کا فائدہ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ غریب عوام کو ہوتا. ان پالیسیز کو بعد میں آ کے آمروں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس کی جگہ ایسی قانون سازی کی گئی جو آپ کے سامنے ہے. اب ریگولیٹری اتھارٹیز کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹلائزیشن کو ختم کیا جائے، کہ مطلب ایک عوام کے خلاف جو سرمایہ دار ہے وہ ایک ایسی سازش نہ کر سکے منظم جس سے عوام بالکل بے بس ہو سکے. دیکھیں عوام کے پاس بات کرنے کا طریقہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی پارٹیاں خود اس سارے نظام کا حصہ ہیں، وہ پورے سرمایہ داری نظام کا حصہ ہیں. اور آپ ان کو دیکھ لیں کہ کس قسم کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس کا نام وہ لیتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر چونکہ معاملات اچھے نہیں ہیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے، اس لیے ان کو اتنی محفوظ اور تحفظ کی بنکرز میں بیٹھ کے پالیٹکس کرنی پڑتی ہے. ان بنکرز کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کا سرمایہ دار ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے اور یہ بات اب عیاں ہے، سب پہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب وہ لوگ اکٹھے ہیں تو پھر تو ریگولیٹری اتھارٹیز ان کو منظور نہیں ہے. حالانکہ یہ ریگولیٹری اتھارٹیز بھی انہی کی بنائی ہوئی تھی، یہ مشرف کے دور میں بنی تھی، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی. یہ ویسے
اس قسم کی ریگولیٹری اتھارٹیز نہیں ہیں جس طرح کا کانسیپٹ یورپ میں پایا جاتا ہے. بہرحال کچھ وہ کوشش کر رہے تھے, اس کوشش کو بھی ختم کر دیا گیا. ابھی سیاسی پارٹیوں کا کام ہے نا کہ وہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ پارلیمنٹس کے اندر لڑیں. پارلیمنٹس کے اندر یہ بات بہت سننے کو کم آتی ہے. آپ دیکھ لیں جو پارلیمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے والی تنظیمیں ہیں ان کی رپورٹیں پڑھ لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. حالانکہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, جو سینٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, وہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو روکا جائے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. تو I'm sorry to say کہ عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا. افتخار صاحب یہ جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں, شوکت صاحب یہ بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ کے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہم نہیں پکڑ سکتے, آپ پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ استعفے دے دیں. قائد صاحب میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کیوں نہیں, پوائنٹ کیوں اٹھایا. آپ کے اپوزیشن لیڈر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سنیے, ہم نے پھر کیوں فیصلہ کیا کہ 27 تاریخ کو ہم نے جو ڈیڈ لائن دی تھی, ہم نے ایسے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. 27 کو کچھ بھی نہیں ہوگا. سن لیں, ہونا نہ ہونا تو میرے اللہ کو منظور ہے. ظاہر ہے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, پاکستان میں میاں صاحب اللہ کو منظور ہے تو اللہ کو منظور ہے تو پھر نہیں بسرا ایک منٹ ٹھہرو, کہ اللہ کو منظور ہے جو بکرے ذبح ہو رہے ہیں نا, بکرے ذبح کر کے آپ اپنا ہوائی جہازوں کو بچانا چاہتے ہیں, پھر اللہ کو منظور ہے. آپ نے بات کی, مجھے بات تو کر لینے دیں, مجھے آئینہ تو دکھانے دیں. اگر ہم قصوروار ہیں تو ہمیں کہیے. گزارش یہ ہے اس وقت جو 3 سال 3.5 سال کا ٹینیور گزرا ہے, قائد صاحب اتنا بڑا زوردار تماچا مارا انہوں نے مخلوق خدا کے منہ پر, ان موجودہ حکمرانوں نے جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہے. شاہی خاندان ان کو اس لیے کہتے ہیں قطری شہزادے, لبنانی شہزادے, سعودی شہزادے, صرف ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں پاکستان میں. ان کے لیے نہ کوئی قوانین ہے, نہ ان کے لیے ادارے ہیں. جب ہم نے اچھا آپ یہ نیب کو بتائیے نا, وہ نیب وہ ادارہ ہے. ایک دفعہ بیچارے نے جرت کر لی, سپریم کورٹ نے اندر لسٹ پیش کی, اسی موصوف نے جو چیئرمین ہے شہباز شریف نے کیا کہا, میں نیب کے جو اندر لوگ بیٹھے ہیں ایسے ایسے کرپٹ لوگ ہیں, اگر میں نام لے دوں یہ منہ چھپاتے پھریں گے. ایاز صادق صاحب نے کیا کہا, یہ نیب شریفوں کی پگڑیاں اچھالتی ہے. گزارش یہ میرے افتخار سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, خاص طور پہ پھر میں کہوں گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ واحد پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے یہ سرمایہ دار ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں. آپ نہیں ہیں ان میں سے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں میں کہتا ہم سب لوگ ایسے ہوں گے. ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں ان کا تعلق پبلک سے نہیں ہوتا. ان کی پالیسیز کا تعلق اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے, اگر ان کا بس چلے نا یہ مینار پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیں. مجھے اب یہ بتائیں کون سا ادارہ بچا ہے آپ کی موٹر میں پرائیویٹائز نہیں کیا. سنیں ان کی موٹر پرائیویٹائز ہونی چاہیے, ہونی چاہیے افتخار صاحب, لیکن پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں جس طرح میاں سبان ڈاکہ ڈالتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ ایم سی بی جو دیا تھا کوڑیوں کو مول انہوں نے میاں منشا کو, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ابھی بھی انہوں نے آپ کی موٹر میں, آپ کسی عدالت میں گئے, آپ کسی عدالت میں گئے, آپ کسی عدالت میں گئے, اچھا ہاں گئے, اچھا ٹھیک ہے, آپ کسی عدالت میں گئے. افتخار صاحب چھوڑ دیں, اب مجھے اب کہیں گے نا ہمارے خلاف تو سموسوں پہ سو موٹو لیا جاتا تھا, یہاں پر پناما کے چوروں کے خلاف سموسوں پہ نئی ادارے آپ سموسے نہیں بیچتے تھے, نئی ادارے سموسے نہیں بیچتے تھے, سموسے دکاندار بیچتے تھے. کا واقعہ, ڈان لیکس کا واقعہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا, ہمارے وزیر اعظم کو الٹا لٹکا دیتے ہیں. بڑی دیر سے کیا بات کرتے ہیں, یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں, یہ ریگولیٹری اتھارٹی ادارے پارلیمنٹ بند کر دیں, پارلیمنٹ کو بند کر دیں, پارلیمنٹ کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ میاں صاحبان کی وجہ سے پارلیمنٹ بھی بدنام ہو رہی ہے, سیاستدان بھی بدنام ہو رہے ہیں, یہ میاں صاحبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے, پارلیمنٹ بالکل بند نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ سلسلہ تو بند ہونا چاہیے نا کہ جو کارٹلز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ ایک آپ کی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, وہ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہے بڑی اچھی چیز, ہم اس کو بڑے پیار سے اور اچھے طریقے سے کریں گے, یعنی جیب پہ ڈاکہ ڈالنے پہ سب کا اتحاد ہے. دیکھیں میں غلط بات ہے, آپ قاضی صاحب اس وقت بالکل, اگر میرا خیال ہے کوئی اپوزیشن کا پراپر رول پلے کر رہا ہے تو اس وقت تحریک انصاف پلے کر رہی ہے. آپ افتخار بھائی بات کر رہے تھے نا کہ آپ لوگوں کو کورٹ میں جانا چاہیے, ہم کورٹ میں چلے گئے. آپ کو پتہ ہے نیپرا اور اوگرا کا یہ جو ابھی انہوں ریگولیٹری اتھارٹیز کا جو اس پہ آلریڈی اندلیب عباس ایز اے کنسرن سٹیزن ہیز آلریڈی گون انٹو دی کورٹ. ہم کس چیز کے اوپر نہیں جاتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام ہوا ہے, جس طرح مریم نواز کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ جی ایک وہ یوتھ کا فنڈ ہے $1 بلین کا, اس پہ بھی تحریک انصاف
کورٹ میں گئی اور کورٹ میں جا کے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس کو ان کو کس بیسس پہ آپ نے کہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، اس لیے ان کو آپ نے وہ فنڈ دیا ہے. تو وہاں کورٹ سے ہم کو ریلیف ملی. ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ادارے مضبوط ہوں، ہم اپنے اداروں سے ہی ریلیف لیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ یوتھ کا جو جب وہ فنڈ کا پوچھا تو وہ منصور علی شاہ صاحب تو بہت پریشان ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جی چیف جسٹس صاحب وہ بڑے پریشان ہوئے. بی اے کسی اور سبجیکٹ میں کیا، ماسٹرز کسی اور میں کر لیا، اور شاید کوئی پی ایچ ڈی کسی اور سبجیکٹ میں کر لی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی شی ڈز ناٹ کوالیفائی بیکاز شی ہیز ناٹ ever participated in any sort of elections and she is not a part of the government. Therefore اتنا بڑا یہ اس کے لیے اس یوتھ فنڈ کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ پراپر ایک بندہ رکھنا چاہیے. اب یہ اس طرح کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ یعنی رولز اور ریگولیشن. ٹھیک ہے دیکھیں صاحب ایک سیکنڈ کین سے سم تھنگ آپ کی بات نہیں آپ کی مدد کے لیے آپ کی آپ کی مدد کے لیے بیگم صاحبہ تو آپ اس بات کو مان گئی نا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر آپ پراپر فورم پر جائیں تو ریلیف مل سکتا ہے. نہیں مانا انہوں نے یہ. نہیں میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا ڈس ایگریمنٹ سپریم کورٹ کہتی ہے ادارے کام ہی نہیں کرتے. میاں صاحبان کے خلاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی. بسرا صاحب میاں صاحب کو چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ پیرالسس ہے. جمالی صاحب کہتے ہیں سب اداروں کا پیرالسس ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی ویسے بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیڈ خورشید شاہ صاحب نے یہی بات فرمائی تھی جب نیب اور ان کو بلایا تھا کہ یہ کوئی کام نہیں کر رہے. اول تو نیب نے آنے سے انکار کر دیا اور جب وہ فائنلی آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کسی چیز کی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ تو چین چلے گئے تھے نیب کے ہیڈ. نہیں ایک سیکنڈ, اس چیز کی جورسڈکشن ہے کہ آپ نے جس بندے نے 40 ارب کی بےایمانی کی ہے اس سے آپ 2 ارب لے کے اور اس کو آپ رہا کر دیں کہ یہ اب ان کو ہم نے پاک صاف کر کے یہ اب شریف آدمی ہو گئے, اب یہ دوبارہ پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیں. یعنی حد ہوتی ہے. اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں نا. آپ اس طرح کا نیب کا چیئرمین اسی طرح کا کام اس لیے کرے گا کیوں بیکاز اوپر سے نیچے تک حالات یہی ہیں. یعنی اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے پیسے کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر رسانی تو بیچارہ از جسٹ اے اسمال فش, وہ اپنے حساب کتاب what is to be done. میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا بھی بریک لینی ہے. میں بتاتی ہوں کیا. دیکھیں جی سب سے بڑی یہ بات ہے آپ کے یہ سارے ادارے ڈی پولیٹیسائز ہو کے اور اگر یہ پرفارم پراپرلی نہیں کر رہے they should be taken to task اور ہمیشہ ان بندوں کو رکھیے ان کے اوپر. آپ کا مطلب پاکستان میں کوئی اچھا ڈاکٹر صاحب میرا بھی افتخار بھائی میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے. سوال کریں تو بریک پہ جانا ہے. ایک سوال بریک سے جانے سے ایک سوال میں افتخار بھائی آپ کو سلام پیش کروں گا پوری قوم کے سامنے. مجھے چند سوالات کا جواب دے دیں. آپ نے اتنا بولا مجھے پہلے بولنے دیں. ابھی آپ دیکھیے نندی پور کا پروجیکٹ ہے. نندی پور کے پروجیکٹ کا انچارج ایک بیوروکریٹ کو لگایا گیا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر مجھے آپ کہیں میں توپ چلانا شروع کر دوں اور جنرل صاحب کو میرا سوال رہ جائے آپ ایک سیکنڈ لمبی بات ہے بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں سوال کرتے تو کام تو نہیں ٹھیک ہوتا نا. سوال کریں. میرا ایک سوال صاحب میرا افتخار بھائی میرا ایک سوال ہے. مجھے کوئی ایسا کیس بتا دیں 30 سال کی تاریخ میں جو میاں صاحب سیاست کر رہے ہیں کسی ادارے نے میاں صاحبان کے خلاف اگر کوئی کارروائی آپ کا سوال آ گیا تو مجھے بتا دیں. میں بریک پہ جا رہا ہوں. عدالتیں ہو بریک پہ ٹھیک ہے آپ کا سوال آ گیا. میں سوال بھی چھوڑے جاتا ہوں. یہ تو چھوڑ دیں یہاں پہ کنسلٹنٹ انجینئر کی جگہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر لگا دیا جاتا ہے اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور میں ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں کہ یار یہ کیا تھا, یہ جو بے نظیر ایئرپورٹ بنا ہے اس پہ یہ کیا مذاق ہوا. تو پھر میڈیا جو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, ہمارا ٹھٹھا اڑا رہا ہے, کیا ہم اسی قابل ہیں؟ بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افتخار بھائی مصر ہیں, شوکت مصر صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں, کہہ رہے ہیں یہ سوال انہوں نے چھوڑا آپ کے لیے کہ ایک فیملی ہے یا ایک پارٹی ہے جس کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. اگر 14 سال جیل کاٹنی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی جواب تو دے دیں. بھیجنا ہے تو پیپلز پارٹی میاں صاحبان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ افتخار صاحب میرا خیال ہے آرام سے اور تحمل سے بات کی جائے. میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہیں اور جو بشرا نے کہیں. اب سوال ہے کہ ہمیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی ان مشکلوں کا حل ڈھونڈنا ہے یا اس نظام سے باہر. اب 2 طریقے کار ہیں, ایک ہے بیلٹ کے ذریعے, ایک ہے بلٹ کے ذریعے. بلٹ کے ذریعے ہم اس ملک میں انقلاب اس لیے لا سکیں گے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر ایسا کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو وہ
انقلاب و کوشش ہے وہ بڑھ جائے گی شیعہ سنی کے فساد کے اندر اور یہ ملک مکمل طور پہ تباہ۔ اب جب پہلے اگر آپ مجھے بات کرنے کا تو جناب ہر بات کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، اب آپ نے آپ جواب بھی سننے کی دو طریقے ہیں اقتدار میں آنے کے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں آپ کی پولیٹیکل پارٹی۔ میں طاہر احترام کے ساتھ ڈاکٹر کی پارٹی جس نے کافی عرصے سے ایک بات کہی ہے، وہ کرپشن کے خلاف لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہی ہیں۔ یہ کرپشن ایک بری چیز ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بہت سے بنیادی مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے آگے وہ بھی جانے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت اچھا ماڈل تھا خیبر پختونخوا میں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ جہاں وہ ایک معاملے پر لوگوں کو رستہ دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک مسئلے پہ تنقید کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پر ان کو ایک ماڈل بھی دیا گیا کہ وہاں پہ ان کا چیف منسٹر بھی ہے، وہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، محکمے بھی ہیں اور محکموں میں طاقت بھی ہے، پاورز بھی ہے۔ تو وہاں پہ چیزوں کی پرائسز کو کم لانے کے لیے، انصاف کے لیے، بہت ساری چیزوں پہ جس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ان پہ عمل کے لیے ان کو ایک ماڈل بھی دے دیا گیا، اور اس ماڈل کو چلانے کے لیے نیشنل فائنانس کمیشن میں جتنے پیسے ان کو دیے جا سکتے تھے وہ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ خاندان اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں پاتا، تو رستہ آپ کے پاس صرف یہ رہ جاتا ہے الیکشنز کا۔ الیکشنز آج سے 400 دن کے بعد ہونے ہیں۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشنز کے بارے آپ کو یقین ہے کہ تبدیلی الیکشن کے ذریعے آپ کو یقین ہے؟ پارلیمنٹ کے ذریعے افتخار بھائی آپ کو یقین ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر ہم جو الیکشن کے رولز ہیں اگر ان کو اچھے طریقے سے ریزالو کر لیں، جو اس رولز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں رولز کے نہ ہونے کا، اور جو مال کے ذریعے اور رقم کے ذریعے جو آپ نے دیکھا کیا کیا الیکشن کمیشن نے، سارے لوگوں کو باہر نکال دیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک میں بھیجے ہی نہیں ان کے اثاثے جنہوں نے قرضے معاف کروائے تھے۔ اس معاشی جبر میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی جواب دیں۔ نہیں کیسا دیکھیں نا، کیسا میں جواب دے رہا ہوں، کیسا معاشی جبر میں پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر آئیں بندوقیں اٹھائیں اور پھر ہم چلتے ہیں۔ پھر پاؤں سے ووٹ ڈالیں نا، ہاتھ سے نہ ڈالیں۔ پھر 1986 بنائیں، 10 اپریل بنائیں، یہاں پہ 18 اکتوبر 2007 بنائیں، جو انہوں نے بنایا تھا۔ یہ آپ نے نہیں، پروٹیسٹ کا رائٹ تو ہے نا، میں نے نہیں بنانا۔ بھائی یہ کریں نا، ان کو کسی نے روکا ہے؟ مطلب ہم اس پہ آ گئے کہ معاف کیجیے گا، میں بات نہیں، آپ سے ایک سوال ہے، آپ ہی جواب دیجیے گا، آپ ہی جواب دیجیے گا۔ سوال مجھ سے یہ ہے، میں نے کی ہے بددیانتی، میں پیسے باہر لے گیا ہوں اور پاناما میں جا کے میں نے رکھ دیے یا کسی اور جگہ رکھ دیے کسی سیف ہیون میں، تو کیا سمجھتے ہیں رات میں اٹھوں گا صبح میری کایا پلٹے گی، میں ادارے مضبوط کر دوں گا اور ہتھکڑی لگوا کے گرفتاری پیش کر دوں گا؟ افتخار بھائی میں نے کب کہا ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سارے حضرات کے فلسفے سے اتفاق کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دو طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ میں اس کو حامی نہیں ہوں، میں ڈیموکریٹک پروسیس کا حامی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز میں یہ ساری کی ساری کوشش لگا دیں، پیسے کا انوالو کو کم کر دیں اور کچھ پالیسی پر ڈسیزن لے کے آئیں۔ یہ بسا صاحب بھی کہتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو بتائیں نا کہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی، بے روزگاری کیسے ختم ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بولنا چاہ رہی ہیں، مجھے بریک کی کچھ اشارے ملے ہیں، یار ذرا اونچا بتا دیا کر۔ اچھا بھی بریک نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، بات میں سوال جوڑ دوں، میں اتفاق بھائی نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے، مگر میں سوال جوڑ دوں۔ جب آپ کو انصاف کے لیے اس سماج میں بہت سے پیسے درکار ہوں، جب آپ کو ہر چیز جو ہے فائنانس کیپٹل کنٹرول کرتا ہو، رشوت کا دورہ ہو، اور جہاں پہ ہر آدمی ہر پارٹی مانتی ہو کہ بہت کرپٹ ہے یہ سسٹم، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ گھوم پھر کے ہو گے نا اداروں میں۔ جمالی صاحب نے بھی کہہ دیا یہاں کوئی ادارہ کام ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے میں صرف قائد صاحب، اور پھر آخری بات، آپ کو اس لیے سپریم کورٹ میں بلایا گیا کہ آپ گلی میں آئے تھے، گلی میں تھے آپ، گلی سے پریشر تھا۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں قائد صاحب، جو جس یوٹوپیا کی بات کر رہے ہیں نا افتخار بھائی، ہم سب اس کی خواہش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، بات انہوں نے بالکل پتے کی بات کہی ہے۔ اس وقت ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، نمبر 1،
اور حکومت اور ساری اپوزیشن یہ اسمبلی کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں آپ سے سن لینا پہلے. الیکٹورل ریفارمز ہو اور دوسری اہم چیز ہے کہ سینسس ہو، جس کے اوپر سارے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں نا اس وقت. آپ اس وقت سینسس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سینسس جو ہے وہ صحیح ڈیفائن کرے گا کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے، اس کی پاپولیشن کیا ہے، لوگوں کے کیا یہ NFC کا وارڈ کس طرح ملے گا. اور اس کے اوپر حکومتوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ پرانی یہ جو الیکشنیں ہوئی ہیں اس میں لوگوں کے 20-20 ہزار ووٹ ہر کانسٹیٹنسی میں اپنا نون لیگ نے بنا رکھے ہیں. اگر سینسس نہ ہوا اور الیکٹورل ریفارم نہ ہوا تو ہماری کبھی صحیح طریقے سے الیکشن نہیں ہو سکتی. 1 نمبر 2، میں ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں الیکشن نہیں کرنے چاہیے جب تک الیکٹورل ریفارمز نہ ہو اور جب تک آپ کا سینسس نہ ہو جائے. میرا سوال ہے لیکن ہو سکتا ہے نا جی، دیکھیے ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ بھئی مارچ تک مجھے ایک بریک لینی ہے سینسس ڈاکٹر صاحب اور الیکٹورل ریفارمز کو میں بریک پہ جا رہا ہوں. اور شوکت بسرا صاحب، آپ کی پارٹی تو یہ کلیم بھی ہے، آپ نے صرف آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی، آپ ہی کی پارٹی نے نیشنلائزیشن بھی کی تھی یہاں پہ. مگر سوال میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بسرا صاحب، اس 2 نمبر کالے دھن کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کے سامنے یہ ادارے بونے بن چکے ہیں، اس پہاڑ کے ہوتے ہوئے آپ الیکٹرل ریفارمز کر لیں گے؟ آر وی لیونگ ان فولز پیراڈائز؟ بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بسرا صاحب، ایک کالے دھن کا ایک ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور اب میں یہ وضاحت کر دوں، جتنی ریگولیٹری اتھارٹیز کا گلا بند چوک کیا جا رہا ہے نا، اس کالے دھن کو بڑھاوا دینے کے لیے. اور سیاست میں آپ کی دولت کا ٹکراؤ ہے، وہ بھلے MNA کی سیٹ پہ ہو، بھلے آپ کی پارٹیوں میں جو ہے وہ حکمرانی کی لڑائی ہو. اس کے ہوتے ہوئے ہم تو لائف لیس پان ہیں، مورے ہیں ہم تو. میرے خیال میں آپ نے نا کوزے میں دریا کو بند کر دیا. ابھی میں بھاول نگر رغنا آباد سے آیا ہوں. ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کیا لوکل باڈیز کا، پورے پنجاب میں ہوا ہے. آپ یقین مانیے گا، میں رحیم خان کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ضلع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، مخدوم احمد محمود صاحب نے کلیئر میجورٹی لی. وہاں پر پیسے کے زور پر، پیسے سے خرید لیا گیا الیکشن کو. یہ کیا چکر تھا؟ 30 لاکھ کا ڈوٹ بک رہا ہے. 30 لاکھ کا نہیں، میں آپ کو 3 کروڑ تک کا ایک چیئرمین کو زمین خریدا گیا. اور ہوا کیا، وہاں پہ چونکہ بہت چہیتے بستے ہیں میاں صاحب کے، بڑے قریبی عزیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب پوری قوم کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کا بھی ایک قانون ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. افتخار بھائی نے جو بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی نے ہم سے زیادہ سٹرگل کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس وقت ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف افتخار بھائی جیسے لوگوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ نکلے تھے. آج بھی بھٹو صاحب کے ایجنڈے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اور لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اپنی پارٹی ہم لے کر آئیں گے. ہم سنیں، یہاں یہ تبدیلی وہی لا سکتے ہیں جو تختہ دار پہ لٹکے ہوں، جنہوں نے شہادتیں لی اور جنہوں نے 14 سال جیل کاٹی ہو. افتخار بھائی نے بالکل صحیح کہا، پاکستان پیپلز پارٹی بلٹ کے ذریعے تو تبدیلی کبھی لانے کے حق میں نہ تھی نہ رہے گی، اسی لیے تو ہم تختہ دار پہ لٹکے. ہاں، بیلٹ کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے. ہم افتخار بھائی کہہ رہے ہیں اب کیا کریں گے؟ ہم پارلیمنٹ سے اب جب باہر نکلے ہیں، افتخار بھائی ہمیں دھکے دے دے کے نکالا جا رہا ہے. ہمارے قائد بلاول صاحب نے رات بھی کہا ہے کہ آپ نے ہم نے جو ڈیمانڈز دی وہ مان لیں. اچھا، ابھی تک آج کے وقت تک حکومت نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. اس کے بعد ہمارے پاس کون سا وے آؤٹ رہ جاتا ہے؟ اور میں آپ کو بات بتاؤں، افتخار بھائی کو ٹائم دینا ہے. آپ یقین مانیے، ایک منٹ، حالات یہ ہیں، ہم تو چلیں کچھ فیٹ پوش دوست ہوں گے، غربت پہلے سے بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اٹھیں گے. آج جو آپ بات کی، افتخار بھائی یہ کہتے ہیں کہ تختہ دار پر لیڈر لٹک گئے، بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں. اس نظام کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک رائے ہے. جی افتخار صاحب. دیکھیں، میں تو سمپل سی بات کہتا ہوں، جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، جمہوری عمل میں یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جمہوریت میں یقین نہیں رکھتی، نہ وہ جمہوریت پر یقین ان کا ایمان ہے. وہ پیسے کے کھیل میں ہیں، سب پارٹیوں کے پاس پیسہ ہے. بات کرنے دینا. بسا صاحب میں بات کر رہا ہوں. بسا صاحب پھر میں اس جہازی گل کراں گا جس جہازی چاہے ہو، پھر میں گل کراں گا جس بلٹ پروف گڈی پھر رہے ہو، پھر میں فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ایسے بڑا نہیں ہوا یار، یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بھائی بس ہو گیا نا. بات مکمل کریں. بسرا صاحب، تختہ دار پہ کون لڑکا تھا؟ اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، اس نے یونین کونسل میں پیپل پارٹی کو آرگنائز کیا تھا، وہ گلی گلی محلے محلے گیا تھا. شہادت کس نے دی ملک کے اندر؟
आई एम सॉरी, चुप कर जाओ यार, मैं क्यों कोई बोली जाती है? आप एक पार्टी स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं पार्टी स्पेसिफिक डिस्कशन में बिलीव नहीं करता। ठीक है, ठीक है इफ्तिखार भाई, आप बात मुकम्मल करें, फिर मुझे आपकी बात का जवाब लेना है। मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, आप जाहिर है क्योंकि उन्होंने मैं यकीन रखता हूँ जमहूरियत में, ठीक है। और मैं यकीन रखता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान की 7-8 हज़ार यूनियन कौंसिल में ठीक है। ईमानदारी से अपनी तंजीम साजी अगले 1 साल में मुकम्मल कर लें, हर यूनियन कौंसिल में अगर एक 100 वर्कर भी इनके पास हो, ठीक है, तो लाखों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो पैदा अगले हो सकते साल हैं। इलेक्शंस के लिए तैयार होंगे। जी डॉक्टर साहब, और आखिरी लम्हे हैं, उनके पास मकसदियत भी होगी। मकसदियत हो। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। देखिए ये एक तो मैं इफ्तिखार भाई की बात टोटली एग्री करती हूँ, दूसरी मैं उनके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए पूरी कोशिश की कि ये खैबर पख्तूनख्वा में आप यकीन जानें उनकी पुलिस जिस तरह डीपोलिटिसाइज हो के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर किसी पुलिस के बारे में कोई कोट करता है तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में के बारे में कहता है, और मैं आपको खुद जाके वहाँ देखना पड़ेगा हाउ वेल द पुलिस इज वर्किंग देयर, क्योंकि बिल्कुल किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, और आपको आखिरी बात मैं बताती चली जाऊं कि 23 सोशल इंडिकेटर्स के अंदर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 18 सोशल इंडिकेटर्स में लीड कर रहा है अकॉर्डिंग टू अ टोटली थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन बाय पिल्डैट। वो हमने नहीं की, उन्होंने खुद की है। ये जरा ये शौकत बसरा को भी बता दें कि सिंध के इंडिकेटर्स के बारे में भी बात कर लें। ये तो इन्हें पता होना चाहिए ना, मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी। ठीक है साहब, मैं तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर देख रहा हूं कि इनकलाब आपकी दस्तक दे रहा है, अवाम उठेगी और फिर मैं आपको आज भी कहूं जितने ताकतवर अवाम लोग हैं उठेगी, तुसी ना उठना। उठेंगी, उनको तुसी लीड आप नहीं करेंगे। उठना। अगर खुद उठ गई बहुत नुकसान होगा। अच्छा ठीक है, उनको उठाने वाले होने चाहिए, और हम उठाएंगे इंशाल्लाह। मैं चूंकि आखिरी लम्हे नाज़रीन, तो मुझे ये जो इफ्तिखार भाई ने बड़ी अच्छी, सब लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। जमहूरियत पे सबका ईमान है, मगर वो निज़ाम जो अपनी लाइफ लाइन ढंग से लेता हो वो से हम जमहूरियत कैसे कह सकते हैं जब तक इसे कट अपार्ट नहीं करते आप। और इनकी लाइफ लाइन जो 2 नंबर पैसे की है वो नहीं टूटती, हर चीज़ बिकेगी, हर चीज़ खरीदी जाएगी, और ये कहेंगे ये मंडी की मैशत है या हर चीज़ बिकती है। इसे अवाम ही आके रोकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चैनल 24।